اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر المعروف هو القول الاول واستدل له بوجوه مستورة في الكتب الأصولية أوضحوها إن الصلاة ماهية اعتبارية جعلها الشارع لآثار خاصة وردت في الكتاب والسنة. درس الموجز فی الاصول حصہ اول. 11ویں چیز مقدمہ کتاب میں ذکر کر رہے تھے کہ یہ الفاظ عبادات اور الفاظ معاملات کو آیا صحیح کے لیے وضع کیا ہے یا عام کے لیے. صحیح اور عام کی جو ہے صحیح اور غیر صحیح کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان کر دی. آج جو ہے جناب مصنف فرما رہے ہیں ان اقوال میں سے کہ جو اس سوال کے جواب میں تھے کہ آیا الفاظ عبادات اور الفاظ معاملات کو صحیح کے لیے وضع کیا ہے یا عام کے لیے وضع کیا ہے. جو مشہور قول ہے اصولین کے درمیان هو القول الاول کہ الفاظ عبادات کو صحیح کے لیے وضع کیا ہے. اب اس دعویٰ پر متعدد دلائل ذکر ہوئے ہیں. ان میں سے واضح ترین دلیل جو ہے جناب مصنف یہاں پہ ذکر کرتا ہے اور وہ دلیل یہ ہے کہ الفاظ عبادات کو صحیح کے لیے وضع کیا ہے. کہتے ہیں یہ جتنے بھی الصلاۃ مثلا یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جو اعتباری فعل ہے، ایک ماہیت اعتباری ہے. ماہیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ماہیت اعتباری اور ماہیت حقیقی. ماہیت حقیقی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو خارج میں موجود ہو، وجود رکھتی ہو، اس کو کہیں گے ماہیت اور ذات حقیقی. جس طرح حضرت انسان ہے، جس طرح یہ درخت ہے، جس طرح یہ نباتات ہیں، جس طرح یہ جمادات ہیں، جتنے بھی خارج میں موجود ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ ماہیات حقیقیہ. اس کے مقابلے میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ ذوات ہیں کہ جن کو فقط ذہن میں تصور کیا گیا ہے اور معتبر نے اعتبار کیا ہے ان کا ذہن میں، لیکن وہ حقیقت میں کوئی چیز خارج میں موجود نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں ماہیات اعتباریہ. کہتے ہیں صلاۃ مثلا یہ ماہیت اعتباری ہے. شارح مقدس نے اپنے ذہن مبارک میں اور تصور میں فرض کیا ہے کہ یہ ایک چیز ہے جو مکلف کے ذمہ ہے، اگر اس کو انجام دے گا تو اس کے لیے فلاں فلاں اثرات مرتب ہوں گے. مثلا نماز کے متعلق کہا گیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز کے جو مومن کی معراج ہے
یہ نماز کے جو برائیوں سے اور فحاشی سے روکتی ہے، کہتے ہیں یہ آثار ہیں، فحاشی سے روکنا اور مومن کو بلندی عطا کرنا، یہ اس نماز کے آثار ہیں، ماہیت اعتباری ہے اور اس کے کچھ آثار ہیں۔ یہ آثار جو ہے، سوال یہ ہے کہ آیا صلاۃ صحیح پر مترتب ہوں گے اور نماز صحیح کے ذریعے سے ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے، یا نماز فاسد اور باطل بھی انسان کے لیے معراج مومن ہے اور فحشاء و منکر سے روکتی ہے؟ کہتے ہیں یہ آثار فقط نماز صحیح سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہی آثار، مصنف کہتے ہیں یہی آثار جو معراج مومن ہونا ہے، جو فحشاء و منکر سے روکنا ہے، یہی آثار کیا کر رہے ہیں؟ شخص واضح کو برانگیختہ کیا ہے انہی آثار نے کہ وہ ان الفاظ کو وضع کرے، سمجھ آئیے، ان معانی اور ان ذوات اور افعال کے لیے کہ جن کو انجام دینے سے یہ آثار حاصل ہو۔ جب یہ آثار صحیح پر مترتب ہیں تو شارع نے، واضح شخص نے جو ہے ان الفاظ کو فقط صحیح کے لیے وضع کیا، کیونکہ آثار صحیح سے حاصل ہو سکتے ہیں، فقط صحیح کے لیے وضع کیا ہے، عام کے لیے وضع نہیں کیا، تاکہ ان کے ذریعے سے، ان کو انجام دینے کے ذریعے سے وہ اپنے اہداف اور اغراض و مقاصد کو حاصل کر سکے۔ لہذا چونکہ آثار اسی صحیح پر مترتب ہوتے ہیں اور یہی چیز سبب بنی ہے کہ الفاظ کو وضع کر کس کے لیے؟ صحیح کے لیے، بس الفاظ نے عبادات کو صحیح کے لیے وضع کیا ہے۔ یہ اس پہلے قول کی دلیل کی کہ جو کہتے تھے صحیح کے لیے وضع کیا ہے۔ دوسرے قول جو قائل تھے کہ عام کے لیے وضع ہوا ہے، خواہ نماز صحیح ہو خواہ نماز فاسد ہو، دونوں کو صلاۃ کہتے ہیں۔ ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ عام کے لیے وضع ہوا ہے؟ کہتے ہیں ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں یہ صحیح کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور نماز باطل کے لیے بھی لفظ نماز اور صلاۃ کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفظ صلاۃ کا صحیح کے ساتھ استعمال ہونا اور باطل کے ساتھ استعمال ہونا، یہ استعمال متعدد چیزوں کے ساتھ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو عام کے لیے وضع کیا، کسی خاص صحیح کے لیے وضع نہیں کیا۔ وَإِلَّا نماز جو فاسد ہے اس کو نماز نہ کہتے، فاسد کو بھی نماز کہتے ہیں اور صحیح کو بھی نماز کہتے ہیں۔ تو یہ فاسد اور صحیح کے ساتھ صلاۃ کا استعمال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو عام کے لیے وضع کیا، یہ انہوں نے دلیل دی ہے۔ اس پر جو ہے اجیب عنہ، جناب مصنف اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو آپ لفظ الصلاۃ کو نماز صحیح کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں اور نماز فاسد کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، یہ استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ لفظ صلاۃ کو عام کے لیے وضع کیا ہے۔ اس سے زیادہ یہ آپ کشف کر سکتے ہیں اور یہ استعمال آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ آپ صحیح اور فاسد دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ فاسد کو الصلاۃ فاسدۃ، الصلاۃ صحیحۃ، صحیحہ اور فاسدہ کو صلاۃ پر عمل کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ الصلاۃ کو عام کے لیے وضع کیا ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں اور اس میں استعمال صحیح اور فاسد میں کر سکتے ہیں، اور استعمال عام ہوتا ہے حقیقت و مجاز سے۔ ضروری نہیں ہے کہ معنی مستعمل فی جس میں لفظ کو استعمال کر رہے ہیں
ضروری نہیں ہے کہ وہ معنی موصولہ ہو، بلکہ جس معنی میں آپ لفظ کو استعمال کر رہا ہے متکلم، ہو سکتا ہے وہ معنی حقیقی ہو سکتا ہے وہ معنی مجازی ہو۔ لہذا لفظ صلاۃ کا فاسد میں استعمال ہونے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاسد کے لیے بھی وضع ہوئی ہے اور صحیح کے لیے بھی وضع ہوئی ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا۔ صحیح والوں کی بھی دلیل جو قائل تھے کہ الفاظ عبادات کو صحیح کے لیے وضع کیا ہے، اور جو قائل تھے عام کے لیے وضع ہے، ان کی بھی دلیل، ان کی دلیل پر اعتراض بھی ہو گیا۔ سمجھ بھی آ گیا آپ کو؟ اس کے بعد چلتے ہیں، کہتے ہیں معاملات۔ آیا الفاظ معاملات کو صحیح کے لیے وضع کیا ہے یا عام کے لیے وضع کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں الفاظ معاملات سے مراد، معاملات ہمارے پاس دو قسم کے ہیں، بعض کو کہتے ہیں عقود اور بعض کو کہتے ہیں ایقاع، ایقاعات۔ عقود اور عقود عقد کی جمع ہے اور ایقاعات ایقاع کی جمع ہے۔ اس عقد اور ایقاع میں فرق کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ عقد کہتے ہیں اس معاملے کو کہ جس میں ایجاب بھی ہوتا ہے قبول بھی ہوتا ہے، مثلا نکاح، جس میں ایجاب بھی ہوتا ہے اور قبول بھی ہوتا ہے۔ بعض معاملات ایسے یا بیع ہے مثلا، اس میں ایجاب بھی ہوتا ہے قبول بھی لازمی ہوتا ہے۔ جن میں ایجاب و قبول دونوں ہوں ان کو کہتے ہیں عقد، نکاح، بیع وغیرہ۔ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن میں ایجاب ضروری ہے، ان میں قبول کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا عتق، آزادی ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا ہے، اگر یہ اس کا غلام ہے، وہ اس کا مالک ہے، تو یہی ایجاب کہنے سے جو ہے وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ وہ قبول اس کی شرط نہیں ہے کہ وہ اس کو قبول بھی کرے اس آزادی کو۔ یا مثلا خدا نخواستہ کوئی شخص اپنی زوجہ کو طلاق دینا چاہتا ہے، جو ہی کہے گا زوجتی طالقن یا طلاقتان، سمجھ آئی بات کی؟ تو وہاں پر اس کی زوجہ طلاق ہو جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کی زوجہ شریفہ جو ہے اس کو قبول بھی کرے، بس یہ طلاق اور ایقاعات میں آتے ہیں، اور بیع اور نکاح وغیرہ یہ کس میں آتے ہیں؟ عقد میں آتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان الفاظ معاملات کو کس کے لیے وضع ہوا ہے، ان کا موضوع کیا ہے؟ آیا ان الفاظ معاملات، نکاح، طلاق، عتق اور بیع وغیرہ کو اسباب کے لیے وضع کیا ہے؟ ان کا موضوع اسباب ہے یا ان کا موضوع خود مسبب ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر اصولی قائل ہو جائیں کہ ان الفاظ کو اسباب کے لیے وضع کیا ہے، تو پھر بحث ہو سکتی ہے کہ آیا ان کو صحیح، سبب صحیح کے لیے وضع کیا ہے یا عام کے لیے وضع کیا ہے، عام الصحیح و فاسد۔ اگر قائل ہو جائیں کہ ان الفاظ معاملات کو مسبب کے لیے وضع کیا ہے، تو پھر یہ بحث ممکن ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اب یہ جو کہا کہ اسباب کے لیے وضع کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اور جب ہم کہیں گے ان کو مسبب کے لیے وضع کیا ہے یا نہیں، تو مسبب سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اسباب سے مراد، سبب سے مراد ہماری یہ ہے
کہ جس کے ذریعے سے نکاح اور بیع کو انجام دیا جائے وہ سبب کہلاتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں شخص اگر عورت اور مرد کی طرف سے وکیل ہے تو کیا کہے گا؟ انکحت موکلتی، میں نے اپنی موکلہ کا عقد کر دیا ہے، ابھی عقد کر رہا ہوں. بے موکلی علی المہر المعلوم، اپنے موکل کے ساتھ مہر معلوم پر. پھر کہتے ہیں قبلت النکاح لموکلی علی المہر المعلوم. یہ جو آپ صیغہ وکیل جو ہے یہ انجام دے رہا ہے، انکحتو اور قبلتو، یہ سبب ہے. یہ کیا ہے؟ سبب کہلائے گا. آیا ان الفاظ نکاح یا مطلب بیعتو حاذا بحاذا، وہ کہتے ہیں قبلت البیع، میں نے اس بیع کو قبول کر لیا. یہ بیع جو آپ نے بیعتو اور قبلتو کہا ہے یہ سبب ہے. کس کا؟ نقل و انتقال ملکیت کا. اور انکحتو اور قبلتو یہ سبب ہے. کس کا؟ مسبب کیا ہے اس کا؟ وہ زوجیت کے جو اس کے ذریعے سے حاصل ہو. سمجھ آ رہی بات کی؟ جب ہم کہتے ہیں الفاظ معاملات کو سبب کے لیے وضع کیا ہے، سبب سے مراد یعنی وہ الفاظ اور کلمات کے جو سبب بنتے ہیں زوجیت و ملکیت کا یا آزادی کا سبب بنتے ہیں. سبب سے مراد وہ صیغے ہیں، وہ الفاظ ہیں، وہ کلمات ہیں. اور جب ہم کہیں گے کہ مسبب کے لیے وضع کیا ہے، یعنی وہ صیغہ انجام دینے سے یا وہ کلمات انجام دینے سے جو اس کا مطلوب اور مقصود اور حاصل ہوتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مسبب. مثلا نکاح میں کیا ہے؟ مسبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ انکحتو و قبلتو ہے. اور مسبب کیا ہے؟ زوجیت کا حاصل ہونا. یا بیعتو و قبلتو میں مسبب کیا ہے؟ ملکیت کا نقل ہونا. ملکیت ہے، سمجھ آئیے. یا مثلا طلاق میں کیا ہے؟ آزادی ہے. اور اسی طرح عتق میں بھی کیا ہے؟ آزادی ہے. اگر کوئی آزاد کرتا ہے تو یہ آزادی اور یہ زوجیات اور یہ ملکیت یہ مسبب ہیں اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبب. اب بات یہ ہے کہ آیا ان الفاظ معاملات کو کس کے لیے وضع کیا ہے؟ سبب کے لیے وضع کیا ہے یا مسبب کے لیے وضع کیا ہے؟ کہتا ہے مصنف اگر ہم ثابت کر دیں کہ ان الفاظ کو اسباب کے لیے وضع کیا ہے تو پھر چونکہ اسباب صاحب اجزاء ہیں اور صاحب شرائط ہوتے ہیں، لہذا بحث کر سکتے ہیں کہ اسباب صحیح کے لیے تمام اجزاء اور شرائط کے لیے وضع کیا ہے، اجزاء کے لیے، یا کیا ہے؟ فاسد کے لیے وضع کیا ہے. اگر ہم قائل ہوں کہ ان الفاظ عبادات نکاح بیع وغیرہ کو جو ہے اس کے لیے مسبب کے لیے وضع کیا ہے تو پھر مسبب صحیح اور فاسد کی طرف قابل تقسیم نہیں ہے. نہیں کہہ سکتے زوجیت صحیحہ اور زوجیت فاسدہ، یا زوجیت ہے یا زوجیت نہیں ہے. نہ یہ ہے کہ زوجیت ہو اور فاسد ہو، یا زوجیت حاصل ہوگی یا زوجیت کا وجود ہی نہیں ہوگا، یا آزادی ہوگی یا آزادی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آزادی فاسد ہے. آزادی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ عدم اور وجود میں چکر لگاتی ہے، صحیح اور فاسد میں اس کا دورانیہ نہیں ہوتا. تو نتیجتاً خلاصہ بات یہ نکلا کہ الفاظ معاملات کو اگر اسباب کے لیے وضع کیا گیا ہے تو قابل بحث ہے، اگر مسببات کے لیے وضع کیا ہے تو قابل بحث نہیں ہے. اب اسباب کے لیے وضع کیا ہے یا مسببات کے لیے وضع کیا ہے
جناب مصنف نے آپ یہاں پر کوئی فیصلہ نہیں کیا، کوئی اپنا نظریہ بیان نہیں کیا، دوسروں کے نظریات کو بھی بیان نہیں کیا. کہتے ہیں بعد والی کتابوں میں جو ہے، بعد والی سطوحات میں یہ مسئلہ آ جائے گا. ابھی اشارہ کر کے چھوڑ دیا ہے. دیکھیں ترجمہ. اوضحها، ان دلائل میں سے واضح ترین دلیل، ان الصلاۃ ماہیۃ اعتباریۃ، کہ نماز ایک ذات اعتباری ہے. جعلها الشارع، شارع مقدس نے اس صلاۃ کے لیے قرار دیا ہے کیا؟ آثار خاصۃ، خاص آثار کو قرار دیا ہے. وردت فی الکتاب والسنہ، کہ جو کتاب و سنت میں وارد ہوئے. منہا، ان آثار میں سے ایک نماز کا اثر یہ ہے، کونہا ناہیۃ عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ فحشاء اور منکر سے روکتی ہے، منکرات اور فحشاء سے روکتی ہے. الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج. و غیرہما، اور ان دونوں کے علاوہ اور بھی اثرات ہیں. ہذہ الآثار، یہ آثار جو ہیں، معراج مومن ہونا اور فحشاء اور منکر سے روکنا، انما تترتب علی الصحیح لا علی العام منہ، سوائے اس کے نہیں کہ یہ صحیح پر مترتب ہوتے ہیں، نماز صحیح پر یہ آثار مرتب ہوتے ہیں، عام پر یہ آثار مرتب نہیں ہوتے. وہذا، اور یہ یعنی اثر کا مترتب ہونا نماز صحیح پر، یہ مما، اس چیز میں سے ہے، یبعث الواضع، کہ یہ واضح کو ابھارنے والا ہے. یہ آثار کا مترتب ہونا واضح کو کیا کرتا ہے؟ ابھارنے والا ہے. کس کی طرف؟ اس چیز کی طرف، الی ان یضع الالفاظ، کہ وہ الفاظ کو وضع کرے، لما یحصل اغراضہ، اس شے کے لیے الفاظ کو وضع کرے کہ جو اس کی غرض کو حاصل کرنے والا ہے. وَيُؤَمِّنُ أَهْدَافُهُ، جو اس کے اہداف کو امن دینے والا ہے. وَلَيْسَ هُوَ إِلَّا الصَّحِيحُ، اور وہ نہیں ہوگا مگر صحیح. لِأَنَّ الْوَضْعَ لِلْعَامِ، اس لیے کہ نماز وغیرہ جیسے الفاظ کو عام کے لیے وضع کر دینا، الَّذِي لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْعَصْرُ، وہ عام کہ جس پر کوئی عصر یعنی فاسد اس پر عصر مطلب نہ اس کے لیے وضع کرنا، یہ وضع کیا ہوگی؟ لغو ہوگی. اس لغویت سے بچنے کے لیے صحیح کے لیے وضع کیا ہے. استدل القائل بالعام بوجوہ، اب جو قائل ہیں عام کے، انہوں نے دلیل لائی ہے، قائل بالعام نے دلیل لائی ہے، بوجوہ، چند وجوہات کے ساتھ. اوضح ہوا، ان میں سے واضح ترین دلیل یہ ہے، صحت و تقسیم الصلاۃ الی الصحیحۃ والفاسدۃ، کہ نماز کو نماز صحیحہ اور نماز فاسدہ کی طرف تقسیم ہوتی ہے. صحیح کو بھی نماز کہتے ہیں، فاسد کو بھی نماز کو کہتے ہیں. تو یہ نماز کا تقسیم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دو معنی کے لیے عام کے لیے وضع ہوئی ہے، صحیح و فاسد کے لیے. اجیب عنہ، اس قائل کو جواب دیا جائے گا، بأن غایت ما یفیدہ ھذا التقسیم، کہتے ہیں انتہائی چیز کے یہ تقسیم جس چیز کا فائدہ دیتی ہے، زیادہ زیادہ کیا فائدہ دیتی ہے؟ ہوا استعمال الصلاۃ فی کل صحیح والفاسد، کہ نماز کو فاسد اور صحیح میں استعمال کرنا صحیح درست ہے، ٹھیک ہے. والاستعمال عام من الحقیقت والمجاز، اور استعمال جو ہے عام ہوتا ہے، ہو سکتا ہے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا، ہو سکتا ہے مجازی معنی میں مجازن استعمال ہو رہا ہو. ہماری بات وضع میں ہے کہ آیت دونوں کے لیے وضع ہوا ہے، صحیح فرق ہے یا وضع نہیں ہوا. استعمال کے تو ہمارے پاس لباس ہی نہیں ہے.
عمل معاملہ، یہ تو عبادات کے بارے میں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام کا قائل اس کی بات کو رد کر رہا ہے، تو مصنف کا بھی یہ نظریہ ہے کہ یہ صحیح کے لیے عمل معاملات فونا تصویران. اما معاملات کے بارے میں کہتے ہیں معاملات کی دو قسم کی جو ہے ہمارے پاس تصویر ہے. الاول ان الالفاظ العقود کالبیع والنکاح والایقاعات کالطلاق والعتق. کہتے ہیں بتحقیق الفاظ عقود جیسے بیع اور نکاح ہے، اور الفاظ ایقاعات جیسے طلاق اور عتق، یہ سب کے سب جو ہے موضوعۃ للاسباب، آیا ان کو اسباب کے لیے وضع کیا گیا ہے، التی تسبب الملکیت والزوجیت والفراق والحریت، وہ اسباب کے جو سبب بنتے ہیں کس کا؟ ملکیت کا، زوجیت کا، جدائی کا اور آزادی کا. وَنَعْنِي بِالسَّبَبِ انشاء العقد والایقاع، اور ہماری مراد سبب سے یعنی عقد اور ایقاع کو ایجاد کرنا ہے جن کلمات کے ساتھ. وہ کلمات کیا کہلائیں گے؟ سبب کہلائیں گے. کل ایجاب والقبول فی العقود، جس طرح کہ عقود میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، بیتو و قبلت، بیتو و اشتریت ہوتا ہے یا قبلت ہوتا ہے، اور نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح تو و قبلت. والایجاب فقط، یا کیا ہے؟ ایجاب ہوتا ہے فقط کس میں؟ ایقاعات میں. وَعَلَيْهِ يَأْتِي النِّزَاعُ، اس بنا پر اگر ہم کہیں الفاظ کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ اسباب کے لیے، تو اس نظریے کی بنا پر یأتی النزاع، نزاع آئے گی اس بارے میں کہ ان الفاظها هل هي موضوعۃ للصحیحۃ التامۃ الاجزاء، آیا الفاظ معاملات کو وضع کیا گیا ہے صحیح کے لیے کہ جو تام الاجزاء اور شرائط ہوں، المؤثرۃ فی المسبب، کہ جو مسبب میں کیا ہوتے ہیں؟ مؤثر ہوتے ہیں، آیا اس کے لیے فقط وضع کیا گیا ہے؟ اور العام، یا الفاظ معاملات کو عام کے لیے تام اور ناقص سے عام کے لیے وضع کیا گیا، غیر المؤثرۃ فی السبب، ناقص کے جو سبب میں مؤثر بھی نہیں. پھر یہ بات آئے گی. والثانی، اور دوسری تصویر یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان تکون الالفاظ موضوعۃ للمسببات، آیا ان الفاظ معاملات کو مسببات کے لیے وضع کیا ہے. اے ما یحصل بالاسباب، مسببات سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ شے کہ جو مسببات اسباب کے ذریعے سے حاصل ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ مسببات. کل ملکیت و زوجیت، ملکیت ہے، زوجیت ہے، اور جدائی ہے اور آزادی ہے. وَبِمَا أَنَّ الْمُسَبَّبَاتِ مِنَ الْأَمُورِ الْبَسِيطَةِ، چونکہ مسببات ایسی چیزوں میں سے ہیں کہ جو بسیط ہیں، جو اجزاء نہیں رکھتے، جو شرائط نہیں رکھتے. الَّتِي يَدُورُ أَمْرُهَا بَيْنَ الْوَجُودِ وَالْعَدَمِ، چونکہ مسببات ایسی چیز ہیں کہ ان کا حکم وجود و عدم کے درمیان چکر لگا یا ہے یا نہیں ہے، ملکیت ہے یا نہیں ہے، آزادی ہے یا نہیں ہے، جدائی ہے یا نہیں ہے. فَلَا يَتَعَطَّى عَلَى هَذَا الْفَرْض، اس فرض کی بنا پر کہ ہم فرض کریں کہ الفاظ معاملات کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ مسببات کے لیے. اس فرض کی بنا پر لا يَتَعَطَّى، نہیں آئے گا کیا؟ نزاع اور گفتگو سابق، یعنی سابق گفتگو نہیں کر سکتے. پھر کیوں؟ لأن الملکیت اما موجودۃ و اما معدومۃ، چونکہ ملکیت یا ہے یا نہیں ہے. کما ان الزوجیت اما متحققۃ او غیر متحققۃ، جس طرح کی بتحقیق زوجیت یا متحقق یعنی ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. ولا يتصور فيهما ملکیت او زوجیت فاسدۃ، پس ان دونوں میں جو ہے تصور نہیں ہوگی ملکیت اور زوجیت فاسدہ.
اس کا تصور ہی نہیں. جب اس کا تصور نہیں تو بحث ہی نہیں ہو سکے گی. بس الفاظ معاملات اور الفاظ عبادات کو اس کے لیے وضع کیا ہے، یہ بات اس نے یہاں پہ سوال کر کے چھوڑ دی ہے. تو انشاءاللہ بعد والی سطوحات میں آئے گا. وصلی اللہ علی رسولہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.